پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے موریہ، گپتا سلطنت اور اشوکا کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو برصغیر کی تاریخ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ گپتا سلطنت تقریباً 4 تا 6ویں صدی کو سنہری دور کہا جاتا ہے، لیکن اس عظمت کے بعد برصغیر ایک بار پھر بکھر گیا۔ وسطی اور شمالی ہند میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی، کہیں ہون سلطنت کے حملے تھے، کہیں راجپوت طاقتیں ابھر رہی تھیں اور کہیں مقامی ہندو اور بدھ بادشاہیاں قائم کر رہے تھے۔ میرا نام محمد رضوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کون، کیا اور کیسے۔ سندھ کا علاقہ بھی اسی دور میں ایک مستقل بادشاہت کے زیر نگیں تھا۔ اس کے حکمران کو راجہ داہر کہا جاتا ہے۔ یہ برہمن خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور ملتان سے لے کر موجودہ سندھ تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ سندھ اس زمانے میں صرف ایک خطہ نہیں بلکہ دروازہ تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے ایران، عرب اور وسط ایشیا کے تجارتی راستے گزرتے تھے۔ دریائے سندھ کی وادی زرخیز تھی اور بحیرہ عرب کے ذریعے عالمی تجارت تک رسائی دیتی تھی، اسی لیے اسے باب الہند یعنی ہند کا دروازہ کہتے تھے۔ یہی دروازہ 8ویں صدی میں پہلی مرتبہ کھلا جب عرب مسلمان اس خطے میں داخل ہوئے۔ محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے بھی عرب مسلمان سندھ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہی کچھ چھوٹے حملے کیے گئے لیکن کامیابی نہ ملی۔ پھر اموی دور میں سندھ پر کئی مہمات ہوئیں مگر راجہ داہر کے مضبوط دفاع نے انہیں پسپا کر دیا۔ مسلمانوں کو برصغیر پر قبضہ کرنے کی ضرورت اس وقت درپیش آئی جب سری لنکا کی بادشاہ نے عرب تاجروں اور یتیم بچیوں کو ایک جہاز میں بٹھا کر خلیفہ کے پاس روانہ کیا تو راستے میں دیبل، جو کہ آج کا کراچی ہے، وہاں کے قزاقوں نے جہاز کو لوٹ لیا۔ مسافروں کو قید کر کے راجہ داہر کے علاقے میں لے جایا گیا۔ جب عرب حکمرانوں نے راجہ داہر سے مطالبہ کیا کہ وہ قیدیوں کو آزاد کرے اور لوٹا ہوا سامان واپس دلائے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ جب سندھ کے ساحل پر عرب تاجروں کا جہاز لوٹا گیا، اس جہاز میں مسلمان خواتین اور بچے بھی تھے جو قید کر لیے گئے۔ ان کی فریاد خلیفہ ولید بن عبد المالک کے دربار میں پہنچی۔ حجاج بن یوسف، جو کہ اس وقت عراق کا گورنر تھا، کو اس واقعہ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے پر اس نے اپنے ایک فوجی لشکر کو راجہ داہر سے ٹکرانے کے لیے بھیج دیا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے اپنے 17 سالہ نوجوان بھانجے محمد بن قاسم کو لشکر کی قیادت سونپی۔ محمد بن قاسم 712 عیسوی میں سندھ میں داخل ہوا، پہلے دیبل پر قبضہ کیا اور مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ایک نئی تہذیب کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر نیرون، کوٹ، سہون اور دیگر قلعے فتح ہوتے گئے۔ آخرکار راجہ داہر اور محمد بن قاسم کا فیصلہ کن معرکہ دریائے سندھ کے کنارے ہوا۔ راجہ داہر نے دریائے سندھ کے کنارے اپنی بڑی فوج اور ہاتھیوں کے ساتھ بہادری سے مقابلہ کیا لیکن شکست کھا گیا اور مارا گیا۔ راجہ داہر کی شکست کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان تک پیش قدمی کی۔ اس طرح پورا سندھ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ یہ صرف ایک علاقے کی فتح نہیں تھی بلکہ برصغیر میں اسلام کے داخلے کا پہلا دروازہ کھلنا تھا۔ یہاں سے اسلام کی تبلیغ، عربی زبان، اسلامی قوانین اور تجارت کا آغاز ہوا۔ سندھ کو باب الاسلام کہا جانے لگا۔ مقامی ہندو اور بدھ آبادی کو مذہبی آزادی دی گئی، صرف جزیہ مقرر کیا گیا۔ تجارتی اور تہذیبی روابط بڑھے۔ یہ فتح بعد میں محمود غزنوی اور غوریوں کے لیے راستہ ہموار کرنے والی ثابت ہوئی۔ محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے بعد عربوں کا اثر سندھ تک محدود رہا۔ برصغیر کے اندرونی حصے میں مقامی ہندو راجاؤں نے اپنی طاقت کو منظم کیا اور ایک نیا عہد شروع ہوا جسے ہم راجپوت دور کہتے ہیں۔ یہ زمانہ تقریباً 8ویں سے 11ویں صدی تک پھیلا ہوا ہے۔ لفظ راجپوت کا مطلب ہے راجا کے بیٹے۔ یہ ایک جنگجو طبقہ تھا جو بہادری، غیرت اور اپنے وقار کے لیے مشہور تھا۔ راجپوت حکمران چھوٹے چھوٹے رجواڑوں اور قلعوں میں حکومت کرتے تھے۔ وہ اپنے سخت اصولوں اور کوڈ آف آنر کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ راجپوت حکمرانوں میں چند نام آج بھی تاریخ میں زندہ ہیں، مثلاً چوہان، پرتھیار، راٹھور اور سلنکی۔ سب سے مشہور حکمران پرتھوی راج چوہان تھے، جنہیں عرب اور ترک حملہ آوروں کے مقابلے میں بہادری سے لڑنے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ راجپوت عہد میں فن تعمیر نے بھی بڑی ترقی کی۔ قلعے، محلات اور مندروں کی تعمیرات آج بھی ان کی شان و شوکت کی عکاسی کرتے ہیں۔ مثلاً راجستھان کے قلعے چتور گڑھ اور رنتھمبور کے قلعے راجپوت بہادری کی علامت ہیں۔ مندروں میں کھجوراہو کے مندر اور کنارک کا سورج مندر اپنی باریک نقاشی اور فن تعمیر کا شاہکار ہیں۔ لیکن راجپوتوں کی ایک کمزوری یہ تھی کہ وہ متحد نہیں تھے۔ ہر راجپوت ریاست اپنی طاقت میں مگن رہتی اور ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑتی رہتی تھی۔ اس تقسیم نے بیرونی حملہ آوروں، خاص طور پر غزنویوں اور غوریوں کے لیے راستہ ہموار کیا۔ غزنوی سلطنت کا مرکز غزنی موجودہ افغانستان تھا۔ اس کی بنیاد سبکتگین نے رکھی، لیکن اصل شہرت اور طاقت اس کے بیٹے محمود غزنوی کے ہاتھوں آئی۔ محمود غزنوی نہ صرف ایک زبردست جنگجو تھا بلکہ اسلامی دنیا میں جہاد اور فتوحات کے حوالے سے بھی مشہور ہوا۔ محمود غزنوی نے اپنے 32 سالہ حکومت میں تقریباً 17 حملے برصغیر پر کیے۔ یہ حملے زیادہ تر شمالی ہند اور پنجاب کے علاقوں پر تھے۔ 1005 عیسوی میں محمود غزنوی نے پہلی بار برصغیر میں پیش قدمی کی اور ملتان پر حملہ کیا۔ اس وقت ملتان میں اسماعیلی فرقے کا راج تھا جو فاطمی خلافت قاہرہ سے عقیدت
معاشرتی اور سیاسی تعلق رکھتے تھے۔ محمود غزنوی نے انہیں شکست دے کر ملتان کو اپنے قبضے میں لیا۔ یہ فتح نہ صرف اسماعیلی اثر و رسوخ کو ختم کرنے کا باعث بنی بلکہ برصغیر میں مسلمانوں کی مزید فتوحات کے لیے ایک دروازہ ثابت ہوئی۔ ملتان کی فتح کے بعد محمود غزنوی نے اپنی نگاہیں پنجاب کی طرف موڑی۔ یہاں راجپوت حکمران طاقتور قلعوں اور فوجی قوت کے ساتھ موجود تھے۔ محمود نے بارہا ان سے جنگ کی اور آخرکار لاہور کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ لاہور کو اس نے صرف ایک مفتوح شہر نہیں بلکہ اپنی سلطنت کا ایک اہم مرکز بنایا۔ رفتہ رفتہ لاہور غزنوی سلطنت کا دل بن گیا، جہاں سے محمود کی افواج مزید فتوحات کے لیے نکلتی تھیں۔ یہی شہر بعد میں سیاسی، علمی اور ثقافتی اعتبار سے بھی ایک نمایاں مقام حاصل کر گیا۔ محمود غزنوی کے حملوں کا سب سے بڑا چیلنج راجپوت ریاستیں تھیں۔ شمالی ہند میں پرتھیار، چوہان اور دیگر راجپوت خاندان اپنی شجاعت اور جنگی روایات کے لیے مشہور تھے۔ محمود نے ان حکمرانوں کا بارہا سامنا کیا اور کئی بڑی جنگوں میں انہیں شکست دی۔ محمود غزنوی کی فتوحات میں سب سے زیادہ مشہور اور تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جانے والا واقعہ گجرات کا سومناتھ کا مندر ہے۔ یہ ہندوؤں کا نہایت مقدس اور عقیدت کا مرکز تھا، جہاں دور دور سے زائرین آتے اور بے شمار خزانہ چڑھاتے تھے۔ 1025 عیسوی میں محمود نے ایک طویل اور دشوار سفر طے کر کے اس مندر پر حملہ کیا۔ سخت مزاحمت کے باوجود اس نے مندر کو فتح کر لیا۔ یہ واقعہ محمود کی شہرت کا سب سے روشن باب ثابت ہوا۔ اسی حملے کے بعد تاریخ نے اسے بت شکن کے لقب سے یاد کیا اور اس کی طاقت کا خوف پورے برصغیر میں پھیل گیا۔ ناظرین، محمود غزنوی کے بعد اگرچہ پنجاب اور لاہور پر مسلم اقتدار قائم رہا، لیکن پورے شمالی ہند پر ہندو اور راجپوت حکمرانوں کا قبضہ برقرار تھا۔ پھر 12ویں صدی کے آخر میں ایک نئی طاقت ابھرتی ہے، شہاب الدین محمد غوری۔ یہی وہ حکمران تھا جس نے برصغیر میں مسلمانوں کی مستقل حکمرانی کی بنیاد ڈالی۔ شہاب الدین محمد غوری سلطنت کا حکمران تھا، جس کا مرکز افغانستان میں غور کا علاقہ تھا۔ اس نے اپنی نظر برصغیر کے امیر ترین علاقوں، خاص طور پر دہلی اور اجمیر پر جما دی۔ شہاب الدین محمد غوری نے جب شمالی ہند کی طرف پیش قدمی کی تو اس کا سامنا دہلی اور اجمیر کے عظیم راجپوت حکمران پرتھوی راج چوہان سے ہوا۔ یہ جنگ 1191 عیسوی میں ہریانہ کے علاقے ترائن کے میدان میں لڑی گئی۔ ایک طرف پرتھوی راج چوہان کی شاندار اور بھاری بھرکم فوج تھی جو اپنے روایتی شان و جلال کے ساتھ کھڑی تھی، اور دوسری طرف محمد غوری کی فوج تعداد میں کم اور وسائل میں محدود تھی۔ لیکن اس کے باوجود میدان جنگ میں دونوں جانب زبردست معرکہ ہوا۔ آخرکار راجپوتوں کی کثرت اور بہادری غالب آئی اور محمد غوری کو شکست ہوئی۔ پہلی شکست کے بعد محمد غوری نے ہار ماننے کی بجائے ایک اور بڑی فوج تیار کی۔ اگلے ہی سال وہ پھر سے ترائن کے میدان میں اترا، لیکن اس بار صرف ہمت کے ساتھ نہیں بلکہ ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ۔ غوری نے اپنی ہلکی گھڑ سوار فوج کو آگے بڑھا کر مسلسل چھاپا مار حملے کروائے۔ ان حملوں نے راجپوت فوج کو نہ صرف تھکا دیا بلکہ ان کی صفیں بھی بکھیر دیں۔ جب راجپوت تھک کر دفاعی پوزیشن پر آ گئے تو اچانک غوری نے اپنی پوری فوج کے ساتھ فیصلہ کن حملہ کیا۔ اس زبردست جھٹکے کو راجپوت فوج برداشت نہ کر سکی۔ پرتھوی راج چوہان شکست کھا گیا، قید ہوا اور بعد میں مارا گیا۔ یہ جنگ محض ایک اور جنگ نہ تھی بلکہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ ترائن کی دوسری جنگ کے بعد شمالی ہند کے بڑے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے۔ اس جنگ کی فیصلہ کن فتح کے بعد محمد غوری کے سامنے اب شمالی ہند کا راستہ بالکل کھل چکا تھا۔ اس نے تیزی سے پیش قدمی کی اور دہلی اور اجمیر جیسے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن غوری جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ اس نے اپنی سلطنت کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اپنے نہایت وفادار اور قابل سپہ سالار قطب الدین ایبک کو دہلی میں مقرر کیا۔ ایبک نے نہ صرف دہلی کو غوری سلطنت کا مضبوط مرکز بنایا بلکہ آگے چل کر وہ خود برصغیر میں دہلی سلطنت کے پہلے سلطان بنے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے برصغیر میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، ایک ایسا دور جس نے آنے والی کئی صدیوں تک تاریخ کا رخ بدل دیا۔ محمد بن قاسم نے برصغیر میں پہلا دروازہ کھولا، محمود غزنوی نے اسلام کی جڑیں مضبوط کیں اور محمد غوری نے مستقل حکمرانی کی بنیاد ڈالی۔ اب اگلا دور شروع ہوتا ہے، وہ ہے دہلی سلطنت کا عظیم دور، جو صدیوں تک برصغیر کی سیاست، ثقافت اور تہذیب پر چھایا رہا، جس کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔